الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیزو، قرآن مجید جو کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے، اس کی مختصر ترین سورہ مبارکہ الکوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، کیونکہ آج اسی کوثر کی تفسیر اور کوثر کی مصداق کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ سورہ کوثر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ظاہر کہ کم نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کوئی سا بھی سورہ ہو، چاہے وہ چھوٹا سورہ ہو، چاہے بڑا سورہ ہو، چاہے درمیانی سورہ ہو، سب اللہ کا کلام ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے۔ اگر سورہ البقرہ ہے 200 تقریباً 65 آیتیں، 287 آیتیں، بہرحال ذہن میں نہیں ہے اس وقت کہ ٹوٹل کتنی آیات ہے، لیکن ابھی انہوں نے کہا 287 آیت، میں نے اسی کو دہرا دیا۔ اچھا 288، خیر بہرحال ایک ردیف چل رہی ہے۔ 6666 آیتیں پورے قرآن میں ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور میں نے لکھا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تو بھائی اس وقت یہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف سے آپ کھڑے ہو جائیں، گنتی شروع کر دیں اور آخر تک پہنچ جائیں، سامنے کیلکولیشن جو ہے وہ آ جائے گا کہ اس وقت مجلس میں کتنے افراد ہیں۔ لیکن اب چونکہ قدیمی زمانے سے 6666 آیتوں کی ردیف چل گئی ہے، تو ہر ایک یہی دہرا بھی دیتا ہے اور یہی لکھ بھی دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، آپ کیلکولیٹر اٹھا لیں اور 114 سوروں کی آیات کو شمار کرتے چلے جائیں، سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ گویا بسم اللہ یہ سورے کا جز ہے یا نہیں۔ تو ہمارے مذہب میں، ہماری شیعہ فقہ جعفریہ میں جو علماء نے دلائل دیے ہیں وہ یہ کہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سورے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہیں گے تو سورہ ناقص رہے گا، سوائے ایک سورے کی، سورہ برات، جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سورے میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو سورہ قرآن مجید میں 114 سوروں میں آپ کو آغاز میں بسم اللہ ملے گی اور ایک سورے میں بسم اللہ نہیں ملے گی۔ تو اب جواب کیا ہے کہ سورہ برات میں بسم اللہ کا نزول نہیں ہوا۔ اب کیا اسباب تھے اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا اس وقت، لیکن یہ تو آپ نے مان لیا کہ سورہ برات میں بسم اللہ کا نزول نہیں ہوا، اس لیے قرآن مجید میں 113 سوروں سے پہلے بسم اللہ ہے اور ایک سورے میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو نازل نہیں ہوا اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، تو جہاں لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نازل ہوئی۔ تو
تو جب نازل ہوئی تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ سوروں کا جز نہ مانے یا سوروں سے ہٹا دے یا بغیر سورے کے بغیر بسم اللہ کے سورے کی تلاوت کریں۔ سورہ الحمد کے ساتھ بھی یہی ہے، 7 آیتوں والا سورہ مان لیا گیا، بسم اللہ کو شمار نہیں کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ جب 7 آیتوں والا سورہ ہے تو اب کیا کریں، علیہم کی جگہ پر 6 نمبر ڈال دیتے ہیں بڑے بھائی، اور وَلَضَّالِينَ کو 7ویں آیت پڑھ لیتے ہیں۔ تو بھائی وہاں تو لا تقف ہے، لام علی بنا ہوا ہے، وہاں پہ تو ٹھہرنا ہی نہیں ہے قواعد تجوید کے لحاظ سے۔ جب وہاں پہ ٹھہرنا ہی نہیں ہے، لا تقف ہے، تو پھر آپ آیت کا نمبر کیوں ڈالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ 7 آیتیں بنا دیں، مکمل کر دیں۔ تو بھائی آپ کو بسم اللہ سے کون سی عداوت ہے؟ آپ بسم اللہ سے لے کے چلتے، علیہم کی جگہ پر 6 نمبر بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وَلَضَّالِينَ خود 7ویں آیت ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یعنی بسم اللہ سے آپ کو کوئی عداوت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بسم اللہ سے کون سی عداوت ہوگی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بسم اللہ کا مصداق کون ہے، بس سمجھ میں آ جائے گا۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابن عباس کو قرآن مجید کی تفسیر کرانا شروع کی، رات نے اپنا دامن سمیٹ لیا، صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی، تو ابن عباس سے مولا نے فرمایا، اے ابن عباس، جو تمام آسمانی کتابوں میں وہ سب قرآن مجید میں سمٹا ہوا ہے، اور جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، یعنی گویا اگر بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا لیا جائے تو نہ تمہاری بسم اللہ مکمل ہوگی نہ تمہارا قرآن مکمل ہوگا۔ بغیر علی کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بائے بسم اللہ ہے، اور سورہ الحمد کو سمیٹیں تو ایک نقطے میں لے آئیں اور اس کو پھیلائیں تو 70 روٹوں پر بار ہو جائے۔ صلوات محمد۔ تو جب نہیں بغض علی میں آپ نے قرآن ناطق کو چھوڑا تو قرآن صامت کے ساتھ بھی آپ نے سوتیلا برتاؤ اپنایا۔ کیوں ہم اہل بیت کے ساتھ قرآن کو بھی مانے؟ ٹھیک ہے بھائی، نہ مانیے، لیکن بغیر اہل بیت کے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اگر آپ نے اجر رسالت ادا نہیں کیا تو آپ کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ آئے مودت کا مصداق ہے یہ، آئے مبیلہ کا مصداق ہے یہ، سورہ حل عطا کا مصداق ہے یہ، اور سورہ کوثر کا مصداق ہے یہ۔ بہت سے سورہ بہت سی آیات ہیں، وہ ایک مستقل کتاب ہے فاطمہ فی القرآن، قرآن میں کہاں کہاں فاطمہ زہرا کا ذکر ہے، پوری ایک مستقل کتاب شائع ہوئی ہے۔ جس کا دل چاہے وہ کتاب پڑھے اور اس کو معرفت فاطمہ زہرا ہو جائے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہاں کہاں شہزادی کونین کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ سورہ کوثر ادبی لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اور معجزاتی طور سے بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جب مکے میں کسی نے سورہ کوثر کو لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیا، جہاں پر بڑے بڑے قصیدے لکھے جاتے تھے، اور استاد الشعراء امراؤ قیس آیا اور اس نے آ کر ایک نگاہ ڈالی کلام پر، اس کی نگاہ اس چھوٹے سے سورے پہ پڑی تو بے ساختہ اس نے کہا کہ ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا جوہر شناس جوہری کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس میں کنکڑ پتھر کیا ہیں، اس میں جواہرات کیا ہیں۔ تو سورہ کوثر یہ ادبی لحاظ سے بھی لوہا منوا رہا ہے،
اور معجزاتی طور سے بھی۔ اب اس کے شان نزول میں یہ وارد ہوا ہے کہ یہ سورہ پیغمبر پہ کب نازل ہوا۔ اس کی جو شان نزول ہے وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اولاد پیدا ہوئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، ملکۃ العرب اور اسلام محسن اسلام۔ بہت بڑا احسان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی، ان دونوں کا اسلام پہ بڑا احسان ہے، ان دونوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ لہذا جناب خدیجہ کے بطن سے پیغمبر اسلام کیا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا، جس کی وجہ سے پیغمبر کی کنیت ابو القاسم۔ وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اس کے بعد اللہ نے اپنی امانت کو لے لیا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا لقب طیب اور طاہر، لیکن وہ بھی زیادہ دن حیات نہیں رہا، وہ بھی چلا گیا۔ اب پیغمبر بہت غمگین رہنے لگے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اعلان نبوت فرما چکے تھے، دشمنوں کی طرف سے اذیتیں پہنچ رہی تھیں، لوگ پتھر مار رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، کوڑا کرکٹ ڈال رہے تھے، حالت نماز میں اوجڑی لا کر ڈال دیتے تھے، لیکن یہ خلق عظیم خاموش۔ مولا علی آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ جب اعلان رسالت ہوا تو اس وقت مولا علی کی عمر 13 سال کی تھی، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت اور رسالت کی بھی گواہی دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دیتا ہوں، اور میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں۔ اور مولا علی نے بچپنے ہی سے نصرت کا حق ادا کر دیا۔ لوگ تانا بھی دیتے تھے، ہاتھ سے بھی اذیت پہنچاتے تھے اور زبان سے بھی، ابتر جا رہا ہے۔ جب پیغمبر نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ ابتر جا رہا ہے۔ عربی میں ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے۔ اب بچے پیدا ہوئے، انتقال ہو گیا، مشیت الہی تھی، تو لوگ ابتر کہنے لگے، تو پیغمبر غمزدہ ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے سکون قلب کے لیے یہ سورہ نازل کیا اور بشارت دی، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، فصل لے، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے، لربک ونحر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہیں، ونحر اور قربانی دیتے رہیں، انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمنوں کی نسل منقطع ہوگی۔ اب اس آیت میں ایک طرف بشارت ہے، ایک طرف خبر ہے، اور ایک طرف بشارت میں جو کہا گیا اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنا اور قربانی دیتے رہنا، یہ رسول سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ نازل ہوا، اس میں خبر کیا ہے کہ آپ کے دشمنوں کی نسل منقطع ہوگی، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہاں پر کوثر کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک جنت کی نہر حوض کوثر جس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، حوض کوثر اللہ نے کسے عطا کیا؟ اپنے حبیب کو، اور حبیب نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساقی کوثر بنایا۔ علی ساقی کوثر ہے، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے بھی ہیں،
ان کا پروانہ جنت میں داخل ہونے کا، ان کی محبت جنت میں داخل ہونے کا پروانہ ہے، اور یہ ساقی کوثر ہے۔ جب لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے تو مولا کائنات اپنے ہاتھ سے اپنے چاہنے والوں کو آب کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ تو یہ ایک جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ لیکن اس سورے کے آخری جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں نسل کے منقطع ہونے کا تذکرہ ہے وہیں کثرت نسل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے معنی ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں، آپ کے دشمنوں کی نسل منقطع ہوگی۔ تو اب یہ کثرت نسل کا ذکر کیا گیا۔ اب اس سورے کے نازل ہونے کے بعد مصداق کوثر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، شہزادی اس دنیا میں آئیں، لیکن آپ کی آنے کی آمد کا ایک انداز الگ تھا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ تو اب اگر سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر کا نور خلق کیا ہے تو فاطمہ زہرا کوئی الگ نہیں ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو اگر خلقت کے اعتبار سے رسول خدا کا نور سب سے پہلے خلق ہوا تو فاطمہ زہرا اس اول مخلوق خلق نور محمدی کا ہی جز ہے، خالی پیغمبر ہی کو نہیں خلق کیا، یہ فاطمہ زہرا بھی اول نور ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا علی بھی اول مخلوق میں آ گئے، اول نور خلق میں آ گئے۔ لیکن اب ایک روایت، دو روایتوں کو پڑھوں تب آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے ہمارے نور کو پیشانی آدم میں رکھا۔ جب آدم زمین پہ آئے ہیں اور آدم کو سجدہ کیا گیا ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، تو اللہ نے نور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں رکھا۔ آدم زمین پہ آئے، اب یہ آدم کے بعد نور منتقل ہونا شروع ہوا، نور محمدی۔ اب حدیث یہ ہے کہ میرا نور اصلاب پاکیزہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا عبد المطلب تک آیا۔ آدم سے چلا، انبیاء اور مرسلین سے ہوتا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام تک آ گیا۔ اب جناب ابراہیم کی نسل جو اسماعیل علیہ السلام سے آگے بڑھی، اسحاق میں نہیں، اسماعیل علیہ السلام جو مکے کی سرزمین پر جنہیں لا کر آباد کیا تھا جناب ہاجرہ کے ساتھ، کیونکہ پیغمبر کے آبا و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں رہتے تھے، اور ان کا سلسلہ جناب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور جناب اسماعیل جناب ابراہیم کی پہلی اولاد ہے۔ جناب اسماعیل تک یہ نور محمدی آیا ابراہیم کے بعد، اس کے بعد یہ سلسلہ وصیوں کے ذریعے سے ہوتا ہوا عبد المطلب تک آیا۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب تک نور آیا میرا تو یہاں پر نور کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا نور صلب عبداللہ میں منتقل ہوا اور نصف نور صلب ابو طالب میں۔ صلب عبداللہ سے رحم جناب آمنہ میں آیا جو 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکے کی سرزمین پہ چمکا، اور آدھا نور صلب ابو طالب میں آیا جو رحم فاطمہ بنت اسد میں منتقل ہوا جو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں چمکا۔ صلوات محمد علیہ اب یہ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنَا
علی من نور واحد، میں علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو اب یہ ایک نور محمدی اور انبیاء اور مرسلین اور ارحام پاکیزہ اور صلب پاکیزہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا آ گیا، لیکن اب نور فاطمہ کا کیا ہوا؟ اللہ نے بڑی احتیاط رکھی، اس نے اپنی کنیز خاص کے نور کو جنت میں محفوظ کر لیا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری کنیز خاص، میرے رسول کی بیٹی کا نور غیروں میں منتقل ہو، نامحرموں سے منتقل ہوتا ہوا جائے، چاہے وہ انبیاء اور مرسلین ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے پیغمبر کے نور کو تو بھیج دیا، علی علیہ السلام کے نور کو تو بھیج دیا، لیکن فاطمہ زہرا کے نور کو کسی نبی اور کسی رسول میں منتقل نہیں کیا۔ یہ نور جنت میں ساکن رہا، اور شاید بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو شب معراج آسمانوں کی بلندی سے بلند کرتے ہوئے عرش تک بلایا، جنتوں ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنتوں کی سیر کی، یہ سب پیغمبر کے معراج کے واقعات میں آپ کو ملے گا۔ جب جنت میں تھے تو جبرائیل امین نے ایک جنت کا سیب لا کے دیا، پیغمبر نے وہ سیب تناول فرمایا، نور فاطمہ اس سیب کے ذریعے سے صلب پیغمبر میں منتقل ہو گیا۔ اب آپ ذرا احتیاط دیکھیں، ایک تو پیغمبر کے صلب میں نور فاطمہ کو منتقل کیا، اور دوسرے پردے کا اہتمام یہ کہ دن کے اجالے میں نہیں بلایا، رات کی تاریکی میں بلایا، معراج شب میں ہوئی۔ یہ ہے فاطمہ زہرا، جنہوں نے آتے وقت بھی رات کا انتخاب ہوا، لیل کا، اور جب آپ دنیا سے گئی تب بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھے، رات کی تاریکی میں اٹھے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کی ذات۔ اب پیغمبر زمین پر آئے معراج کی منزلوں سے ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اب اللہ نے اس نور کو صلب پیغمبر کے ذریعے سے رحم جناب آمنہ میں منتقل کر دیا۔ اب اکثر پیغمبر جب گھر میں آتے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ تنہائی میں کسی سے باتیں کرتی ہوئی ملتی تھی، جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہو، اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ پیغمبر فرماتے تھے، اے خدیجہ، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، کہ تم کس سے کلام کر رہی ہو؟ یہ ابھی کس سے تنہائی میں باتیں کر رہی تھی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میری تنہائی کا مونس ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، ہاں، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے۔ بس عزیزوں، محفل اختتام کی منزل پہ آ گئی، تفصیلات کو میں نے چھوڑ دیا۔ پیغمبر کی یہ بیٹی جو جناب خدیجہ کے بطن سے دنیا میں آئی، وہ 30 جمادی الثانی بعثت سے 5ویں سال، ہجرت کے 8 سال قبل مکے میں آپ پیدا ہوئی۔ بعثت کے 5ویں سال، یعنی اعلان نبوت کو 5 سال ہوئے تھے، اور ہجرت سے 8 سال قبل یہ 20 جمادی الثانی تھی جب شہزادی کونین اس دنیا میں آئی۔ اب وقت وقت ولادت قریب آیا تو جناب خدیجہ نے اپنی پڑوس کی کچھ عورتوں کو بلایا کہ تم میری مدد کے لیے آؤ۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں آئیں گے، تم نے ہم لوگوں کا کہنا نہیں مانا، تم نے یتیم عبداللہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام جناب خدیجہ کے پاس آئے۔ ملکۃ العرب تھیں، بڑی تاجرہ تھیں، تنہا جتنا ان کا مال تجارت کے لیے جاتا تھا، پورے مکے کا مال ایک طرف، ان کا مال ایک طرف،
اور جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو دولت کا ڈھیر آپ نے لگا دیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ جس طرح سے چاہیں اس کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ یہ ہے محسن اسلام، یہ ہے مادر جناب فاطمہ زہرا۔ عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا، ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا، تم نے یتیم عبداللہ سے عقد کیا، بس ابھی آپ اسی پس و پیش میں تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا، کچھ بیویاں گھر میں داخل ہوئی، تاکہ اے خدیجہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ان بیویوں نے اپنا تعارف کرایا، ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں بنت مزاحم، ایک نے کہا میں کلثوم ہوں خار جناب موسیٰ، ایک نے کہا میں مریم ہوں بنت عمران۔ یہ بیویاں جو آ رہی ہیں یہ کوئی معمولی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انبیاء و مرسلین کی بیٹیاں اور ازواج ہیں، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں، آئیں ادھر جنت سے حوریں چلی، جنت کے لباس لے کر چلی، آب کوثر لے کر چلی۔ اب ظاہر ہے کہ مالک حوض کوثر کی بیٹی دنیا میں آ رہی ہے تو دنیا کا پانی استعمال نہیں ہوگا، مالک حوض کوثر کے لیے، اس کی بیٹی کی ولادت کے لیے آب کوثر جنت سے آئے گا۔ نور فاطمہ دنیا میں آ گیا، اور جب آپ دنیا میں آئیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، جو انبیاء اور ائمہ کا طریقہ رہا۔ ہر معصوم جب پیدا ہوتا تھا تو سجدہ کرتا تھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا تھا، رسول کی رسالت کی گواہی دیتا تھا، مولا علی کی ولایت کی گواہی دیتا تھا۔ تو جب شہزادی دنیا میں آئیں تو انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی، اپنے شوہر کی ولایت کی گواہی دی۔ یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی آمد تھی۔ جنت کی حوروں نے شہزادی کو حوض کوثر سے نہلایا، لباس جنت اس میں لپیٹا، جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو آپ کی بیٹی مبارک ہو۔ یہ نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے، نام فاطمہ ہے، لقب زہرا ہے، بطول ہے، حوریہ ہے، انسیہ ہے، بہت سے آپ کے القابات ہیں جو کہ کتب احادیث میں موجود ہے، اور ہر لقب ایک معنی رکھتا ہے۔ بس عزیزوں، ایک ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق، سے ایک روایت اور اس کے بعد دعا۔ فاطمہ زہرا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے صبح کے وقت، ظہر کے وقت ایک زرد نور ساطع ہوتا تھا جو پورے مدینہ منورہ کو روشن و منور کر دیتا تھا۔ لوگ آتے تھے در رسول پہ، یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے جو ہمارے گھروں کو روشن کیے ہوئے، تاکہ در فاطمہ پر جاؤ۔ جب وہاں جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا شہزادی محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور ان کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ جب عصر کا وقت آتا تھا پھر سرخ نور آپ کے پیشانی سے، پھر لوگ آتے تھے، پھر آپ کو بھیجا جاتا تھا، پھر پتہ چلتا تھا کہ شہزادی مصلی پر ہے۔ جب فجر کا وقت آتا تو سفید نور آپ کی پیشانی سے ساطع ہوتا تھا، پورے مدینے کو روشن منور کر دیتا تھا۔ امام فرماتے ہیں یہ نور فاطمہ جو پورے مدینے کو روشن منور کر دیتا تھا، اسی لیے آپ کا لقب زہرا پڑا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ نور فاطمہ زہرا سے امام حسین علیہ السلام میں منتقل ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے علی ابن الحسین میں منتقل ہوا، اس کے بعد یہ نور ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے نور اس کے بعد میرے صلب میں اور میری پیشانی میں منتقل ہوا ہے۔ صلوات محمد۔
فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. بس یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا. آج ان کی تعلیم کی ہوئی تسبیح فاطمہ زہرا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. دعائے نور ہم اپنی عبادت اور تعقیبات کی زینت بنائے ہوئے ہیں. اور بخار کے لیے بہترین دعا ہے. اگر کسی کو بخار ہو، تپ ہو، تو اس کے دائنے ہاتھ پر بازو پہ ہاتھ رکھ کر کے دعائے نور 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. خداوند عالم دعائے نور کی برکت سے اس کے بخار سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور شہزادی کی تعلیم کی بھی حدیث قصہ ہے جو ہم ہر روز اور شب جمعہ اور خصوصاً شب جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی ایک تحفہ ہے جو فاطمہ زہرا نے عطا کیا ہے، جس میں اللہ نے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے. بس عزیزوں، یہ معصومہ کے تحفے ہیں جو ان کے چاہنے والوں کے لیے ہیں. آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ جناب خدیجۃ الکبریٰ میں ان کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کریں. اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام جو فرزند زہرا ہیں، ان کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں. خداوند عالم حاضرین محفل، بانیان محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرما، ہم لوگ اس مختصر عبادت کو قبول فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا